السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے بڑی گھمبیر صورتحال ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت ارباب اختیار اور ووٹنگ کے لیے منتظر ہیں، اور عوام جو ہے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، سیاستداں آپس میں بھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ سیاستدانوں نے جو مخالفین ہیں وہ الزامات کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کوئی کہتا ہے کہ جناب ہمیں سائڈ لگایا جا رہا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، یعنی کہ عوام کو حکومت کے جو ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، اس سے بدظن کرایا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف عوام میں ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف، جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے، اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے یہ چیز۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ سمجھ لے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مستقل یہی اعلان شروع کر دیا ہے کہ جناب ہمیں سائڈ لگایا جا رہا ہے۔ اب تو عدلیہ میں پہنچ کے انہوں نے بیانات دے دیے ہیں، اس طرح کے وکیل جو ہیں لطیف کوسا، ان کے جو حال ہی میں پیپلز پارٹی سے وہاں گئے ہیں، اور شعیب شاہین اور دوسرے ان کے مکالمے چیف جسٹس سے ہوئے، تو چیف جسٹس صاحب سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب آپ لیول پلینگ کے لیے درخواست دے رہے ہیں یا آپ بلے کے لیے درخواست دے رہے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو ملا رہے ہیں۔ تو ہمارے اس وقت چیف جسٹس صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر رہے ہیں، اور نئی جہت انہوں نے پیدا کیے عدلیہ کے میدان میں، جو لائیو کوریج دکھا رہے ہیں کہ سچ کا بول بالا ہو رہا ہے اس سے، اور جو بول رہے ہیں وکیل اور جو صاحب جو ریمارکس دے رہے ہیں وہ سب کی عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال آ گئی ہے۔ اس صورتحال میں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک سینٹ میں درخواست دلاور خان سینیٹر خیبر پختونخوا کے تھے، انہوں نے درخواست دائر کرا دی، اور ایک درخواست دائر کر کے اس میں ایک ووٹنگ 12-14 آدمیوں سے ووٹنگ لی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ منظور کر دی کہ بھئی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ گراؤنڈ انہوں نے یہ بنایا کہ جناب بلوچستان میں جہاں اس وقت شدید سردی ہے تو وہاں ووٹ ڈالنے کوئی نہیں نکل سکتا۔ پختونخوا میں اتنی سردی ہے کہ لوگ جو وہاں کے ووٹر ہیں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں علاقوں سے۔ تو کچھ باتوں میں ان کی صداقت بھی ہے، یہ ایسا ان علاقوں میں ہوتا ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہر دور میں اس طرح کے حالات ہوں گے ہر وقت میں۔ اب بے نظیر کا 2008 اور 2013 کے الیکشن میں ایسا حالات خراب تھے، پھر بھی پاکستان میں الیکشن ہوا۔ تو یہ جو انہوں نے قرارداد پیش کی اور منظور ہو گئی یکدم، اس میں اسپیکر صاحب بھی سینٹ کے ملے ہوئے پائے گئے، یعنی کہ ان کی بھی مرضی اور منشا یہی تھی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ایک تھے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت میں کچھ بھی نہیں کہا، یعنی کہ، اور دوسرے جو ہمارے پی ٹی آئی کے تھے گروپ سنگھ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب مطلب اس کی قرارداد کی اگر حمایت نہیں کی تو انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی۔ اس طرح مخالفت کی جاتی ہے کہ اسپیکر کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ جناب کورم مکمل نہیں ہے تو کوئی قرارداد پیش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کسی نے کورم کی نشاندہی نہیں کی کہ کورم مکمل نہیں ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ بھی اس قرارداد کی حق میں تھے، جبکہ ان دونوں پیپلز پارٹی کے جو تھے ان کو بھی اور جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دی گیا ہے پارٹی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے بھی، مگر انہوں نے کوئی اس پہ دستخط نہیں کیے، مگر انہوں نے یہ جو کورم کی نشاندہی نہیں کی، یہ ان کی ایک سمجھ لو حمایت کا ایک اندیا ملتا ہے اس سے، یعنی کہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال
مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے بھی اور تمام اداروں نے بھی، بلکہ سپریم کورٹ میں تو آج کسی نے درخواست بھی دائر کر دی ان کے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف، اور ان کو فریق بنایا ہے کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے الیکشن ملتوی کرانے کی ایک کوشش کی ہے۔ تو اس طرح کی یہ مشکوک الیکشن جو ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے، سیاسی پارٹیاں بھی غیر یقینی صورتحال کا کچھ شکار ہیں، جبکہ کچھ سیاسی پارٹیاں جو اپنا یہ سمجھتی ہیں کہ اس الیکشن میں ان کی شاید شکست ہو جائے، تو وہ بھی اندر سے یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر الیکشن نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی اور یہ نون لیگ بھی چاہ رہی ہے شدوں میں سے۔ یہ نون لیگ کے تو جو عفران اللہ ہے انہوں نے تو قرارداد کی مخالفت میں وہاں سے تقریر کی سینٹ میں۔ اسی طریقے سے اب ایک نئی قرارداد لائی جائے گی جو اس قرارداد کو مسترد کرے گی، اور اس میں اکثریتی فیصلہ یہ ہوگا فوری الیکشن کرایا جائے، تو یہ آئندہ آنے والے اجلاس میں یہ ہوگا۔ اس طریقے سے پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا اور ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو یہ کھچاؤ ہے اور یہ ایک سرد جنگ جو چل رہی ہے، اس کا ہمارے پاس صرف یہی سلوشن ہے کہ تمام فریق بیٹھ جائیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو اس میں چیئر کریں وہ اس کی، اور تمام فریق اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام بیٹھ جائیں اور کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ تمام اداروں پہ سب کو اعتماد ہو جائے، الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی الزام نہ دے، کیونکہ کل الیکشن ہوگا تو الیکشن میں جب فوج آئے گی آپ کے یعنی کہ طلب کرنے پہ الیکشن کمیشن کے، تو کل کو اگر یہ پی ٹی آئی والے ہار گئے یا کوئی اور پارٹی ایسی ہار گئی، نون لیگ یا یہ، تو یہ تمام لوگ اسی پہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیں گے کہ جناب انہوں نے ہمیں شکست سے دوچار کرانے میں کوئی کردار ادا کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، مگر ایک انہوں نے فضا ایسی قائم کر دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک میثاق پاکستان کے نام سے تمام یہ لوگ بیٹھے اور ایک لائے عمل کر کے اٹھیں اسی طریقے سے۔ اب مختلف باتیں چل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے معاشی ایمرجنسی لگنے والی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہوگا، کوئی کہتا ہے وہ ہوگا، کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو، یعنی کہ ہر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو ہی الزام دے رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ اس طریقے کے، خیر ہماری اطلاعات کے مطابق الیکشن آج کی ڈیٹ تک تو الیکشن ہر صورت میں ہوں گے اور مقررہ ٹائم پہ ہوں گے۔ اگر 1 مہینہ یا مارچ میں ان کو کرا دیا جائے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی بہتر ہوگا، مگر ملتوی فوری طور پر نہ کیے جائے۔ اب بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن اب مقررہ ٹائم پہ ہوگا، چیف جسٹس کے لیے یعنی کہ انہوں نے کہا پتھر پہ لکیر ہے یہ، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں جب ادارے مستحکم اسی طرح ہوں گے کہ تمام فریق سر جوڑ کے بیٹھیں، عمران خان سمیت تمام، اور اداروں پہ اعتماد کریں، اس کے بعد الیکشن جو ہے منعقد کرایا جائے، اور اسی میں ہی پاکستان اور پاکستان کی بھلائی ہے اور استحکام بھی اسی صورتحال میں ہی آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔